دوستوں کہتے ہیں کہ ہر وہ بات جو آپ کہہ دیں وہ آپ کے لیے آپ کی ایک کمٹمنٹ کی طرح سے ہوتی ہے، اور بڑے لوگ بھی وہی ہوتے ہیں جو کچھ کہہ دیں وہ انہی رستوں کے اوپر پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے اخلاق، اپنے قوانین جو ہے وہ انہی کو اپنے اوپر سب سے زیادہ مقدم سمجھتے ہیں۔ کچھ بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، برطانیہ کی وزیر اعظم لز ٹرس نے اپنی حکومت کے یا اپنے وزیر اعظم بننے کے 45ویں دن جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا۔ اس 45ویں دن دیے گئے استعفے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس استعفے کی وجہ سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے لیے کیا پیغام ہے، یہ آج کے ہمارے اس ویلاگ میں آپ جانیں گے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا۔ آج کے ویلاگ کے اندر اور بھی ایک تو بڑی پھلجھڑیوں کی طرح کی خبر ہے، یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو شادی کے لیے جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی آپ جاننا چاہے ہوں گے، بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اگر سمجھیں کہ اس وقت جو سب سے ہاٹ چیز تھی، سوال تھا، وہ یہی تھا کہ بلاول بھٹو شادی کب کریں گے، تو بلاول بھٹو جو ہے وہ شادی کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو آگے جا کے ہم بتائیں گے کس طرح سے جا رہے ہیں۔ دوستو ایک اور سب سے بڑی اہم خبر جو ہے وہ ہے عمران خان سے جڑی ہوئی، اور عمران خان کا توشہ خانہ کیس جو ان کے سر کے اوپر کافی مہینوں سے تلوار کی طرح سے لٹکا ہوا تھا، الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے چیف جو ہیں وہ ایک جج کی بھی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے جو اسپیکر کا دیا ہوا ریفرنس ہے وہ ان کے سامنے ہے، اور اس توشہ خانہ ریفرنس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ متوقع ہے۔ یہ متوقع فیصلے کیا ہے یہ ہم آپ کو آج، یعنی اس سے پہلے جب کل کو یہ فیصلہ ہونا ہے، ہم آپ کو کچھ بتانے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کہیں ہم سے دور نہیں جانا، ہمارے ایک تو ویلاگ کے اوپر اس کو آخر تک سنیے گا۔ میں ہوں جہاں زیب زیبی، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ کامنٹ اگر کچھ کرنا چاہیں تو ضرور کامنٹ کریں۔ یہ بڑی 3 سٹوریز، اس کے ساتھ ساتھ بھی پیرلل لائن کے اوپر بھی کچھ سٹوریز ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آئیے، جس طرح سے ہم پاکستان، دنیا بھر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی ہماری یہ بات، ہم کبھی جو ہے وہ اپنے کلچر کے پیچھے چھپتے ہیں، اور زیادہ تر عموماً مذہب کے پیچھے چھپتے ہیں، اور ہم وہ سب کچھ جو محنت کر کے ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، یعنی ہمارا کردار، ہم اپنی تعلیمات ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس کو پریکٹس نہیں کرتے، اور وہاں پہ جا کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کو پورا کرنا کیونکہ ایک مشکل چیز ہے، تو ہم باتوں کے اندر خالی جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا بہرحال اینی وے، میری مثال جو ہے وہ اس لیے ہے کہ نہ تو ہم اپنی کوئی سوسائٹی کے اندر کوئی سیوک سینس رکھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کوڑا کہاں پھینکنا ہے، ہمیں بولنا کہاں ہے، ہمیں کون سا جو ہے وہ اپنا اشارہ جو ہے وہ نہیں توڑنا یا کون سا توڑنا ہے، محلے میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ لوگوں کے کیا حقوق ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے کیا حقوق ہیں، کرپشن، چور بازاری، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے ہاں عام نظر آتی ہے آپ کو، اور ہم پھر دنیا کے دوسرے ممالک سے جب مقابلہ کرنے کی سوچتے ہیں تو پھر ان کو ہم بہت سارے اور لاجک بھی جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ممالک جو اس وقت امن، سلامتی، کرپشن، انسانیت کے اندر جو ہے وہ ایک مثال بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ مثال بنے ہوئے ہیں جس کا ہم اپنے معاشرے میں کم از کم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئیے لیکن اب ان کی جو بڑی مثال ہے، ہم ان کے کیسے جو ہے وہ ان کے ریاست کے امور کیسے چلتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ کس قسم کے جو ہے وہ لوگ ہیں، یعنی جن کو اپنے اقتدار کی، اپنے نام کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں، پرواہ ہے تو صرف اپنے اصولوں کی، اپنے ضوابط کی، اور ان کہی ہوئی باتوں کی جو انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیے تھے۔ لز ٹرس جنہوں نے آج تقریباً دن میں صبح کے وقت اپنی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ جو ہے وہ اس میں میڈیا کے ساتھ ایک خطاب کیا، اور اس خطاب کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ میں نے جو اپنی قوم کے ساتھ وعدے کیے تھے یا سوچا تھا جو کچھ کہ میں ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہوں یا کروں گی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے لیے آسانی سے میں پورا اس کو نہیں کر سکوں گی۔ اور 3 اہم چیزیں جو ہے وہ انہوں نے ان چیزوں کے نام لیے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری پالیسی ہے، جن کی طرف ہم جا رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ملک کی معاشی ساکھ کو جو ہے وہ غیر مستحکم کرے گی، یا میں اس کو جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوں یا نہیں کر پاؤں گی اس کم از کم ٹائم کے اندر۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ غربت جو ہے، یعنی عام لوگوں کے اندر غربت کے بھی جو ہے وہ بڑھنے کے مواقع ہیں۔ اب غربت جو ہے وہ کس طرح، آلدو کہ ہم ان کی لائف کو بڑی پرستائش لائف جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ اگر چھوٹا سا بھی ڈینٹ کوئی لگتا ہے تو اس کی ایک ریزن جو ہے وہ اس کا ایک ٹریگر ڈاؤن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تیسری جانب جو انہوں نے اگلی بات کہی کہ مہنگائی ایک بہت بڑا جو ہے وہ، انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ جو ہے مہنگائی ہو رہی ہے، اور میں نے جو
پہلے جو سوچا تھا کہ مہنگائی کم اور یہ سب چیزیں ہوں گی وہ شاید میں نہیں کر پاؤں گی یا نہیں کر سکتی، اور دوسری جانب جو ہے وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے جو ان کے اوپر کچھ انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ بھی ایک جو ہے وہ ریزن بنیں گے۔ لیکن آئیے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچئے ذرا کہ اگر ہم اپنی پارلیمنٹ کے اندر یا اپنی سوچوں میں اس طرح کی کتنی چیزیں ہر دوسرے چوتھے دن ہوتی ہیں، کون سا وہ ایسا وعدہ ہے جو ہمارے لیڈر نے پہلے کیا ہوتا ہے اور وہ بعد میں پورا کرتے ہیں؟ یہاں تو 5-5 4-4 سال گزر جاتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ کوئی اس کے ساتھ بارے میں بات نہیں کرتا۔ اسی لیے میں اس ساری باتوں کو شہباز شریف اور عمران خان کے لیے ایک مثال کی طرح سے جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا۔ لیکن دوستو سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے بارے میں ضرور بتائیں، جب بھی کوئی لیڈر آتا ہے، جب بھی وہ ایک وزارت یا ایسی ایگزیکٹو ہیڈ کی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے جس نے عام لوگوں کی فلاح کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے اور ایک اعلیٰ ترین پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے عوام کا ہی سب سے زیادہ سوچنا، اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنی عوام کو ان کی ڈیلی زندگی کی لائف کے اندر ایک ریلیف دینا۔ بھائی مان لیا آپ نے کوئی ستاروں کے اوپر اپنی چاند گاڑی بھجوا دی، مان لیا آپ نے ایک بڑا میزائل بنا لیا، مان لیا آپ نے جو ہے وہ سمندر میں کچھ اور چیز دریافت کر لی، لیکن سوچئے ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر آپ کے عام لوگوں کو کھانے پینے رہنے کی اشیاء کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کا سامنا ہو، ان کو وہ چیزیں ملے نہ، ان کی تنخواہیں وہیں پہ کھڑی ہوئی ہوں، ان کا گزر بسر آنے والے زندگیوں کے اندر ہر آنے والے دن کے ساتھ مشکل ہوتا ہو جا رہا ہو، تو ایسی سائیڈ لائن پہ حاصل کی گئی کوئی کامیابی بھی کامیابی کی اہمیت نہیں رکھتی۔ اسی لیے ان ساری فلاحی ریاستوں کا یا عام ریاستوں کا، اور سب سے بڑھ کر تو ہماری جو ریاست جس کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل پیش کیا اسلامی فلاحی ریاستوں کا، اس کے اندر جو ہے عام ریاست کے اندر بھی اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اور اسلامی فلاحی ریاست کے اندر تو اس کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ عام لوگ جو ہے وہ اپنی ان ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہے وہ ان کے لیے اس کا حصول جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ اور جب اگر مشکل ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ جو آپ کو ہیڈ لیڈ کر رہا ہے اس کی حکومت کرنے کا جواز جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یا اب اس کے پاس جو ہے وہ کوئی نہیں۔ اور یہی ہوتا رہا ہے اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو مہذب معاشروں کے اندر وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کسی دوسرے کو جو ہے وہ اپنا رستہ دیتے ہیں، 44 یا 45ویں دن کی پہلی صبح جو ہے وہ یہی اعلان سنا کے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کو ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نے جڑے رہنا ہے یا ہم ہر حالت تک جو ہے وہ جانا۔ اب آئیے مثال کو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو مہنگائی کے مارچ کرنے کے بعد یا کروانے کے بعد جو ہے وہ اس حکومت کے اندر آئے تھے، اور ابھی بھی جو ہے وہ برا جمان ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب آتے ہی جو ہے وہ ایک جھٹکا ڈالر کو دینے کے بعد اب پھر جو ہے وہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، کیونکہ حالات جس جانب جا رہے ہیں وہ شاید اتنا بہتر نہیں ہوگا۔ یعنی the situation is this all about کہ اپنا الیکشن کس طرح۔ آپ نے سنا ہوگا جیسی نے کہا تھا کہ جی جو لیڈر ہے وہ آنے والی قوم کے بارے میں سوچتا ہے، اور ایک عام جو بندہ ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے اپنے سیاسی لیڈر جو اگلے الیکشن کی جانب جو ہے۔ تو یہ اب اگلے الیکشن کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کوئی پیسہ آئے 5-4-8 مہینوں کے اندر، یہ پیسہ لوگوں کے اندر پھینک کے، چاہے وہ امداد ہو چاہے وہ قرضہ ہو، اور ہم آگے جو ہے وہ نکلیں اور ووٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے حاصل کریں۔ کیسز تو جو ہے وہ پہلے ہی نکل گئے ہیں، یہ اس جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ٹوٹلی فیل رہے ان سارے مہینوں کے اندر، جو ہے ان کے اپنے جو ہے وہ نواز شریف صاحب وہ خود کہتے رہے کہ یہ کھلنڈروں کا ٹولہ ہے اور انہوں نے حکومت کیا کرنی ہے، صحیح کہ یہ ساری کی ساری ٹیم جو، اور یہی وجہ ہوئی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ 44% تک جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں 50 سالہ تاریخ کا اس نے ریکارڈ توڑا، لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اس حوالے سے۔ آئیے اب عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر لیں، مطلب کیونکہ ایک ہی نہ وہ رہے۔ عمران خان صاحب جو کل تک یہ کہتے تھے یہ سارے جو فیصلے میں کرتا ہوں یہ میں کرتا ہوں، میرا ایک پیج ہے، میرا یہ ہے وہ ہے، وہ آج جو ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی فلاں بندہ میں نے فلاں کے کہنے پہ رکھ دیا تھا، فلاں بندہ میں نے فلاں کے کہنے پہ رکھ دیا تھا۔ اب جب وہ یہ بتا رہے ہیں اور پھر یہ بتاتے رہے کہ یہ چیز مجھے پتہ نہیں تھی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں حکومت کے ساتھ جڑا رہا ہوں، میں نے وہاں سے جو ہے وہ ہلنے کی ہرگز کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ آخری رات تک میں نے جو ہے وہ پوری، میں ایماندار بھی ہوں، ساری چیزیں بھی ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں رہوں گا تو تبھی جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ لگی لپٹی ہوں، کسی کو چھپانا ہو، کسی کے بارے میں بتانا ہو، تو وہ سب کچھ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، وہاں پہ میرے اصول ضوابط جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ ہے عمران خان صاحب کا حال، اور آج جب جا کے بولیں، اور ابھی تک بول رہے ہیں، ابھی اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو پھر اس کے علاوہ اور آگے بولیں گے اور کچھ بتائیں گے، اور پھر اگر تب بھی کچھ نہ ہوا تو پھر ایک کتاب لکھیں گے، اس میں سب کچھ ہی بتا دیں گے وہ جو سب کچھ ہوا تھا۔
تو یہ ہے ہمارے معاشرے کا یا ہمارے ان نام نہاد جو ہے وہ حکمرانوں کا. میں اب ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں بڑی مطلب پاکستان کے جو ہے وہ حکمران طبقوں کے حوالے سے کہ کس طرح سے جو ہے یہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ کیا کھلواڑ کرتے. تو یہ حکمران لوگ جو ہیں وہ چاہے ان کے جو ہے وہ بیچنے کی ان کی چیزیں جو ہے وہ تھوڑی بہت بدل جائیں, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی کامن ہی ہیں, اور وہ ہے کرسی اقتدار کی, جس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے. اور خود اب یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پچھلی طرح کی حکومت ملی کمزور تو میں اب حکومت نہیں کروں گا, یہ عمران خان صاحب کی. تو یہ میں دونوں کے لیے مثالیں جو میں دے سکتا تھا بھائی, میں نے تقریباً جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ اس کے اندر دے دیں. اس سے زیادہ اور آگے کیا کرنا. دوستو یہ ایک پریشان کن اور یقیناً جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بھی بات یہ ہو سکتی ہے کہ کیسے جو ہے وہ دنیا بھر کی ڈیموکریسیز جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں اور لوگوں کے فیصلے جو ہے وہ بولتے ہیں, نہ کہ جو ہے وہ ان کی باتیں یا ان کی لپ پریکٹس جو ہے وہ بولے. بڑی عجیب بات بیچ میں نے کہا ذرا تھوڑا سا اسپائس آ جائے, کیونکہ یہ بڑی ایک میں نے خشک سی باتیں جو ہے وہ آپ کے اندر کر دی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جی, بہت ہی دل سے مبارکباد. یہ ایکچولی ایک ہیلو میگزین ہے, انہوں نے اپنے ذرائع کے حوالے سے یہ انکشاف کیا ہے, لیکن اس انکشاف کی ایک دو اور جگہوں سے بھی جو ہے وہ نوید ملی ہے, اور پاکستان بھر کے اندر جو ہے وہ اس بارے بات فریال تالپور صاحبہ کہتے ہیں خصوصی انہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے. ایک بہت ہی پرانی ان کے ورکر تھے, اور ان پرانی رقیہ خانم سمرو جو ہیں ان کی پوتی ہیں, ان کا نام ہے ماہنور سمرو. ماہنور سمرو ہیں ماشاءاللہ ویری پریٹی گرل, اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ یہ دونوں جو ہے وہ ہوک اپ ہونے جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بہت جلدی جو ہے وہ ان کی, ابھی تاریخ نہیں میں بتا دیتا لیکن کہتے ہیں بہت جلدی جو ہے وہ ان کی طے پا گئی ہیں چیزیں, لیکن اب شادی کا اعلان ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا زرداری صاحب کی بھی طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز, اور پھر جس عمر کے اندر وہ ہیں تو ایک بہت ہی ایک نیچرل چیز ہے کہ کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھے. سو دوستو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب آگے بڑھ رہی ہیں, آگے چل رہی ہیں, تو یہ ایک بہرحال پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بہتر خبر ہے. اینڈ آئی ول ریکویسٹ کہ پلیز اب جو میمیز بنانا اور یا کسی کو جو ہے وہ آن اے پرسنالٹی یا اس طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کم کر دینا نہ کریں بالکل, تو بہت ہی اچھی چیز ہے. آئیے جی اگلی سٹوری کی جانب چڑھتے ہیں. ایک بہت ہی مجھے ایک آج پریشان کن بات لگی, یعنی پاکستان کی سیاست کی روش جو ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتی. عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا, اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہاتھ نہ ملانے کی بات کرتے تھے, اور اب جو ہے وہ اب بات چیت کو تیار ہے. ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے پہلے, اور اب بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ وزیر اعظم نے کہا. تو آئی فیل کہ اگر چلو کوئی ایک اچھی چیز کی طرف جا رہی ہے چیز, اب یہ ضروری ہے کہ کسی کو تانے دینا وہی پھپھوؤں کی طرح تانے دے دے کے جو ہے وہ اگلے بندے کو مارنا کہ نہ جی ہے, یعنی وہی چیز جو پہلے ایک دفعہ یعنی حکومت سے ہٹنے لگے تھے, لیکن صرف اس وجہ سے نہیں حکومت سے ہٹے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو ہو جائے گا. حالانکہ اگر کوئی ایسی شیپ اپ ہو جاتی تو شاید اس جگہ تک ہم نہ پہنچتے, اور ایون نون لیگ بھی اس جگہ تک نہ پہنچتی, ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ نہ ہوتا جیسے ان کے ساتھ ضمنی الیکشن میں اور عوام کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی پازیٹیو چیز ہو رہی ہو تو اس وقت پاسٹ کے نیگیٹیوٹیز کو یاد نہیں دلانا چاہیے. یعنی وہی آج اگر پی ٹی آئی, آج پیپلز پارٹی اور یہ لوگ بیٹھے ہیں, تو آج پیٹ پھاڑنے کی باتیں اسی جگہ کے اوپر ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ خود سوچئے کہ کیا ہوگا. سو دوستو آخری سٹوری کی جانب چلتے ہیں جی, اور وہ آخری سٹوری جو ہے وہ توشہ خانہ, سب سے اہم سٹوری جی. یعنی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ اس کا فیصلہ آنے والا ہے, اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے آپ کو لیٹسٹ خبر بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے غیر معمولی سیکیورٹی جو ہے وہ اپنے ارد گرد اپنے آفس کے ارد گرد جو ہے وہ بلا لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت زیادہ کارکنان جو ہے وہ آ سکتے ہیں, ہمارے فیصلے سے جو ہے وہ کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ مشکلات کا سامنا ہو, یا کسی کو ہو سکتا ہے اچھا لگے کسی کو برا لگے, تو پروٹیکشن جو ہے وہ دینی چاہیے الیکشن کمیشن کی پروٹیکشن کے لیے. اور ڈی چوک تک جو ہے وہ فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ اس حوالے سے ہونی چاہیے, الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا. اب یہ سوچ کے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کڑاکے آنے لگے ہیں, لیکن میرا جو ذاتی تجزیہ ہے وہ یہ ہے, یا میری جو اندر کی خبر ہو سکتی ہے یا ذرا اس میں یہی ہے کہ ایسا شاید نہیں کچھ ہونے لگا. مطلب یہ ایک یوزول پریکٹس ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بڑا فیصلہ آنا ہوتا ہے تو ایک سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے. مطلب لوگوں کو یہ تھوڑی پہلے ہی بتا دینا کہ بھئی نہیں ایسا کچھ ایسا, کیونکہ دونوں سائڈز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی اوپوننٹ سائڈ جو یہ سوچ رہی ہے کہ بھئی ابھی عمران خان نے کل اس کا تختہ ہونا ہے, تو اور دوسری جانب جو ہے وہ کچھ اور سوچ کے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نہ وہاں پہ پہنچے. اینی وے اس حوالے سے جو ماہرین کی آراء ہیں اس کو میں بیس بناتے ہوئے اور یہ کچھ اپنی انسائٹ کو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. یعنی توشہ خانہ کا ریفرنس کا جو بھی فیصلہ آتا ہے
وہ الٹیمیٹلی عمران خان کے حق میں جائے گا، عمران خان کے حق میں جائے گا۔ یہی میرے آج کے ویلاگ کا ٹائٹل بھی تھا، اگر آپ لوگوں نے میرا تھمبنیل دیکھا ہوگا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان کے حق میں کیسے جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید عمران خان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، قوی امکان ہے۔ توشہ خانہ کا کیس کیا ہے؟ توشہ خانہ کا کیس یہی ہے کہ عمران خان نے وہاں سے تحفے لیے ہیں اور تحفے لگا کے جو ہے وہ انہوں نے بیچ دیے ہیں اور یہ سب کچھ کر دیا ہے، اور ان کا یہ جو اوپوننٹ پارٹی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ جی شاید یہ جو FBR کے اندر لکھے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، ایک یہ کہ جو لے کے بیچ دیے تو اب ان کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ آپ کی ملکیت کے اندر ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ بیچ کے آپ نے اس سے کوئی پیسے آپ کے پاس اس وقت ان کیش ہولڈڈ ہیں تو وہ آپ نے شامل کرنے ہیں۔ وہ سارے جتنے قانون دان ہیں وہ یہی تقریباً کہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ عمران خان نے شو کیا ہوا ہے آلریڈی۔ اچھا، اب آئیے، یعنی یہ جو کیس ہے نا، یہ زیادہ مطلب اخلاقی کیس جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے، مطلب ریدر دین کہ قانونی کیس بنے۔ توشہ خانہ میں آپ کو ایک پہلے بھی شاید مثال دے چکا، توشہ خانہ کی اس وقت حالت کیا ہے۔ عمران خان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ اکٹھے کریں، اور ایک کورٹ کی طرف سے بھی فیصلہ آیا ہوا ہے کہ یہ فیصلے جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں۔ لیکن اینی وے، کل عمران خان کا فیصلہ کیونکہ اس حوالے سے ہونے جا رہا ہے، آلدو کہ PTI جو ہے وہ اس حوالے سے عدالت میں بھی گئی ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں، سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر گئی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ جو اس کی ایک دوسری مثال یہ ہے کہ یہ جس گنگا کے اندر عمران خان نے ہاتھ دھوئے ہیں، اس گنگا کے اندر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نہائے ہوئے ہیں، زرداری صاحب بھی نہائے ہوئے ہیں اس کے اندر، یعنی اتنے انہوں نے تحفے کیے ہیں۔ اور جس مالیت پہ PTI یہ کہتی ہے کہ بھائی پہلے 10-15% لے کے تحفے خریدتے تھے، ہم تو جو ہے وہ 40-50% کے اندر جا کے تحفے ہم نے خریدے ہیں، یا ہم نے زیادہ پیسوں سے جو ہے وہ تحفے خریدے ہیں۔ گو کہ اس کی ایک دوسری مثال یہ بھی ہے کہ جو زیادہ مہنگے تحفے تھے وہ پہلے ہی خرید لیے تھے کم پیسوں کے اندر، جو کچھ تھوڑے ہلکے والے تحفے تھے اس کو زیادہ قیمتوں کے اندر جو ہے وہ خریدا گیا۔ اینی وے، بٹ اگین یہ ہے کہ یہ کیونکہ آپ کی ریاست کا یہ اصول ہے کہ آپ خرید سکتے ہیں تو وہ لوگ خریدتے ہیں، اور خرید کے انہوں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے تو یہ پہننی نہیں ہے تو میں یہ اس کو کسی اور کو بیچ دوں اور وہی پیسے جو ہے وہ اپنے ان ہولڈ کر دوں، اور انہوں نے اسی طرح سے کیا، اس کو کچھ چیزیں بیچ دی، جس کو اخلاقی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے یا لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی بہتر اچھی چیز نہیں ہے۔ میں اور آپ بھی اس حوالے سے سوچتے ہیں، لیکن بہرحال قانون جو ہے وہ کوئی اس طرح سے قدغن نہیں لگاتا کہ آپ کے اوپر اگر کوئی چیز آپ کی ہوگی تو اب اس کو جو مرضی آپ کریں، آپ چاہے اس کو توڑیں، آپ اس کو بیچیں، چاہے آپ اس کو کھائیں یا پھر پہنائیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہی وہ وجوہات ہیں، اور ان کے حوالے سے قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو بھی تحفے خریدے گئے ہیں سب کا FBR کے اندر بتایا گیا ہے، اور اگر ان کو بیچا گیا ہے تو اس کے پیسے جو ہے وہ اس میں شو کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی رسیدیں وہاں پہ لگائی جائیں، ظاہری بات ہے یہی بتانا ہوتا ہے کہ یہ آیا، یہ گیا، اور وہ سب کچھ عمران خان کی طرف سے گیا، اور اسی وجہ سے عمران خان کے حق میں فیصلہ توشہ خانہ کیس کا آ جائے گا۔ چلے آ جائے گا، نہ بھی گیا تو تب بھی عمران خان کے حق میں کیسے ہو جائے گا، یہ آپ آنے والے دنوں کے اندر خود دیکھ سکیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں جہاں زیب زیبی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔